وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ زندگی جو ہے وہ آئیڈیلزم سے کی جانے والی ضد کا نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب، ویری گڈ آفٹرنون۔ میں ہوں نازیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں شو سیٹرڈے برنچ۔ اس شو میں آج ہماری بے حد خوش قسمتی ہے کہ ہم روبرو ہو رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو کہ سوشل انٹرپرینور ہیں، آپ آتھر ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ایک ایسی گلوریفائڈ پرسنالٹی کی who glorifies the culture by giving back to society. He is a philanthropist, a humanitarian. Yes, we are talking about none other than Mr. Amjad Saqib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you doing, sir? جی وعلیکم السلام نازیہ، تھینک یو ویری مچ۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے۔ What actually led you to establish it? جی اخوت جو ہے نا، دراصل ایک تصور کا نام ہے۔ بظاہر تو یہ ایک ادارہ ہے جو غربت کے خاتمے کے لیے کام کرتا ہے اور سماجی اور معاشی ترقی کی ایک بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر یہ ایک تصور حیات ہے جو مواخات مدینہ کی جو ایک درخشاں روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی 1450 برس قبل، جس میں یہ کہا گیا کہ ایک صاحب حیثیت شخص ایک کمزور شخص کو اپنا دوست بنا لے، یعنی ایک مہاجر ایک انصار کا ساتھی بن جائے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے اگر معاشرے میں دو طرح کے طبقے ہیں، ہیوز اور ہیو ناٹس، ان کی باہمی محبت اور بھائی چارے سے ہم ایک خوبصورت معاشرہ اور سماج تعمیر کر سکتے ہیں۔ تو اس تصور کے تحت ہم نے اخوت نامی یہ ادارہ قائم کیا اور ہم نے کہا کہ ہم بھی ایک پل بنیں گے، یعنی یہ ادارہ ایک پل بنے گا بٹوین ہیوز اینڈ ہیو ناٹس، اور وہ پل جو ہے وہ لوگوں کو بھیک نہیں دے گا، بلکہ ادھر سے کچھ لوگ اس ادارے کے توسط سے ایک فنڈ میں اپنے عطیات دیں گے اور یہ ادارہ پھر اس کا کسٹوڈین ہوگا ان فنڈز کا، اور ان کو ان لوگوں تک قرض حسن کی صورت میں پہنچائے گا جو کام کرنا چاہتے ہیں، عزت نفس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، سود نہیں لینا چاہتے، تو ان کو انٹرسٹ فری لون، جن کو ہم اپنی زبان میں قرض حسن کہتے ہیں، وہ دے گا۔ تو اس کا ماخذ جو ہے وہ مواخات مدینہ کی درخشاں روایت ہے، اور اس کی حکمت عملی چھوٹے قرضے دینا ہے، اور اس کا جو طریقہ کار وہ یہ ہے کہ ہم نے معاشرے کے دو طبقوں کو جوڑ دیا، ادھر سے کچھ پیسے آئے اور ادھر کچھ لوگوں کو چلے گئے، بھیک نہیں دینی، ان کو عزت نفس کے ساتھ کاروبار کے لیے قرضہ دینا ہے تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھیں۔ تو کیا آپ کی کوئی پیرلل ٹیم ہے جو ایسے لوگوں کو تلاش کرتی ہے اور یہ انشور کرتی ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہیں اور صحیح لوگوں تک ہی پہنچے؟ جی بالکل، اس میں یہ 2001 میں ہم نے اس کام کا آغاز کیا اور ایک قرضے سے ایک خاتون کو وہ قرضہ پیش کیا گیا، تو آج الحمدللہ 60 لاکھ یعنی 6 ملین قرضے دے چکے ہیں ہم۔ تو ظاہر ہے یہ سارا کام ایک ڈیڈیکیٹڈ اور ایک منظم ٹیم کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ تو ہمارے تقریباً 800 سے زائد دفاتر ہیں، 400 سے زائد شہروں میں ہم کام کر رہے ہیں، پاکستان بھر میں ہر صوبہ میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں اور قبائلی علاقہ جات میں یہ کام کرتے ہیں۔ کچھ 4000 کے لگ بھگ ہمارے ساتھی ہیں، ہم اپنے ان کو ملازم نہیں کہتے، وہ ہمارے ساتھی ہیں، اس ویژن کو وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو وہ گھر گھر، گلی گلی، کوچہ کوچہ، بستی بستی جا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں کہ ہم آپ سے بھائی چارہ کرنے آئے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کو کاروبار کرنے کے لیے آپ کو پیسے دینا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ اب بتائیں اس بھائی چارے کے کیا آپ تقاضا ہے اس کا کہ ہم آپ کی کیسے مدد کریں؟ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہ قرض حسن پیش خدمت ہے، آپ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں تو بچہ آج پڑھ لے بغیر فیس کے اور 10 سال بعد فیس دے دے، تو وہ ایک لانگ ٹرم قرض حسن ہے۔ تو تعلیم اور کاروبار کے لیے قرض، اس کے علاوہ بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے اور کئی منصوبے ہیں، لیکن ایک بڑی باقاعدہ منظم الحمدللہ اور بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دیانتداری پر مبنی اور ایک بہت زیادہ پیشنیٹ ٹیم ہے جو صبح و شام اس سارے کام کو کرتی ہے ایک جذبہ کے تحت۔ فنڈنگ آپ کو کہاں سے ہوتی ہے سب سے زیادہ؟ کیا آپ کسی کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ ریسورسز فالو پیشن، تو آپ میں جنون ہے، کام کرنے کی خواہش ہے اور جستجو ہے، تو پھر دا انٹائر یونیورس کنسپائرز ٹو اچیو دوز آبجیکٹیوز، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل حال ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک
بانڈ آف سولیڈیرٹی ہے بٹوین ہیوز اینڈ ہیو ناٹس. اگر ہم کہیں کہ 50% لوگ ہیوز ہیں 50% ہیو ناٹس ہیں تو یہ 50% وسائل دیں گے, ہم بحیثیت ادارہ کسٹوڈین ہوں گے, ان وسائل کو ہم ان لوگوں تک لے کے جائیں گے, اور پھر ہم اس مفروضے پہ عمل کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم قرض دیں گے وہ بھکاری نہیں ہیں اور وہ بددیانت نہیں ہیں اور وہ محنتی ہیں, اپنی زندگی اپنی خود سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے راہ و سنگ, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. تو وہ خود محنت کرتے ہیں اور پھر وہ رقم واپس کر دیتے ہیں. وہ رقم پھر انہی کو اضافے کے ساتھ ملتی ہے یا کسی اور کو مل جاتی ہے. تو یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک ریوالونگ فنڈ ہے, ایک سائیکل ہے. تو ادھر سے پیسے آ رہے ہیں اور ہمارے توسط سے فنل ہو کے ادھر جا رہے ہیں, اور ایک مجموعی اور ایک اجتماعی پراسپیرٹی کا یہ ایک نتیجہ نکل رہا ہے, اور ایک ریسیپروسٹی کا عمل ہے, کیونکہ جو لوگ پیسے لے کے کاروبار کرتے ہیں جب وہ غربت سے نکلتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ڈونر بن جاتے ہیں. that's true. تو یہ صرف ان لوگوں کی مدد نہیں ہے بلکہ ان کے دل میں اس احساس کو جاگزی کرنے کی کاوش ہے کہ آج کسی نے میرا بھلا کیا تو مجھے کل کسی اور کو کرنا ہے. کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت سی سوچ. اور ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایک یونیورسٹی بھی اسٹیبلش کی ہے ان بچوں کے لیے جو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن افورڈ نہیں کر پاتے. تو اس حوالے سے بھی کچھ ہمارے لسنرز جی دیکھیں, اخوت کا بنیادی تصور تو یہی ہے نا کہ ہم بھائی چارے پہ مبنی ایک معاشرہ تعمیر کرنا ہے. تو ہم نے کہا کہ چھوٹے قرضوں سے لوگوں کو فوری طور پر آپ غربت سے نکال سکتے ہیں کہ کھانے کو مل جائے, پہننے کو مل جائے, گھر مل جائے, لیکن الٹیمیٹ جو سیلویشن آف نیشن جو ہے نا وہ اعلیٰ تعلیم میں ہے. تو پھر ہم نے ایک اور نعرہ لگایا, ہم نے کہا کہ اگر قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کی ہونی چاہیے. جن ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان کا بچہ بڑا بریلینٹ ہے تو ہاؤ ول ہی گیٹ ایجوکیشن اگر اس کے پاس اس کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں. تو ہم یہاں کہتے ہیں کہ ہم مروجہ اصولوں سے ہٹ کر ایک نیا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مروجہ طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے 10-20 لاکھ روپے جمع کراؤ اور پھر قمرۂ جماعت میں جاؤ. ہم کہتے ہیں پہلے قمرۂ جماعت میں جاؤ اور یہ جو فیس ہے 10 سال بعد دے دینا. تو یہ اس کا تصور ہے کہ آج پڑھو اور کل کو پھر دینے والا بن جاؤ. اور اس تعلیم میں ہم صرف علم نہیں دیتے, ہم اس میں تربیت بھی دیتے ہیں, ہم اس کو اخلاص بھی سکھاتے ہیں, اس کو انکسار بھی سکھاتے ہیں. ایمان, احسان, اخلاص اور انفاق, یہ 4 ستون ہے جس پر اس تعلیمی ادارے کی بنیاد کھڑی ہے. بیسک فلسفہ وہی ہے مواخات کا, لیکن پھر اس کے اوپر یہ قرآنی جو تصورات ہیں اور جو تعلیمات ہیں ان پر کھڑا کیا گیا ہے. اور اس کی کہانی بھی بڑی مزیدار ہے. جب ہمارا قرض حسن کا پروگرام دنیا کا سب سے بڑا پروگرام بن گیا, دنیا کا الحمدللہ, تو 6 ملین لوگوں کو ہم نے کورس 6 ملین لونز ہم نے پیش کر دیے. تو لوگوں نے ہم سے پوچھنا شروع کیا, جی واٹ از یور سکسیشن پلان, کہ آپ اور آپ کے دوست, آپ کے ساتھی اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو پھر کیسے چلے گا یہ ادارہ. تو ہم نے ان کو وہ شعر سنایا, آپ نے بھی سنا ہوگا, کہ آ کے سجادہ نشیں کیس ہوا میرے بعد, کوئی خالی نہ رہی دشت میں جا میرے بعد. لیکن وہ شاعرانہ مزاج اور ہے, لوگ ٹینجیبل ریزلٹس مانگتے ہیں. تو ہم نے کہا اچھا پھر ہم ایک ایسا ادارہ بناتے ہیں جس میں ہم 10-20 ہزار بچے پڑھائیں گے, اور یہ جو ویژن ہے یہ ہم ان میں ٹرانسفر کریں گے, اور وہ درد دل جو ہمیں اور ہمارے دوستوں کو بے چین رکھتا ہے اس معاشرے کی تعمیر کے لیے, وہ ہم آگے منتقل کریں گے, اور پھر وہ یہی کام وہ آگے لے کے چلیں گے. تو یہ اس کا پس منظر ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ آج علم حاصل کریں گے, تربیت حاصل کریں گے, اس سوچ اور اس فکر کو حرز جاں بنائیں گے, اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں گے. کیا بات ہے. اور پھر یوں وہ آگے سفر چلیں گے. اچھا, یہ جو آپ کی مدد ہے یا جو فنڈنگ ہے, لون ہے, یہ صرف پاکستانی کمیونٹیز کے لیے ہے یا اور نیشنلٹیز کے لیے بھی؟ جی دیکھیں, جیسے میں آپ کو پہلے عرض کیا کہ یہ ایک تصور ہے. یہ تصور پاکستان میں بھی اتنا ہی کارآمد ہے جتنا دنیا کے کسی اور معاشرے میں ہو سکتا ہے. کسی بھی معاشرے میں یہ کام کیا جا سکتا ہے جس میں ایک طرف دینے والے موجود ہیں اور ایک طرف لے کے واپس کرنے والے موجود ہیں. تو یہ بر صغیر ہو, یہ جنوبی ایشیا ہو یا دنیا بھر. ابھی ہم افغانستان میں کام کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے کچھ ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, بلکہ ہو گئے ہیں نائجیریا میں, اور پھر ہم تنزانیہ میں اور افریقن کنٹریز میں جا رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں اور بھارت میں ہم سے یہ کام
سیکھا بھی ہے انفرادی طور پر، اور وہ کچھ اس طرح کے کام کر بھی رہے ہیں. تو یہ تصور جو ہے نا، جو مواخات کا، یہ عالمگیر مواخات ہے، یہ یونیورسل بردرہڈ ہے. ہم انسپریشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے لیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں تھے، وہ رحمت للعالمین تھے. تو یہ پیغام جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے، اس میں عمر کی، جگہ کی، نسل کی، فرقے کی، سیاست کی، مرد کی، عورت کی کوئی تمیز نہیں ہے. جو آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے اور آج اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے. اس دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. تو یہ وہ تصورات ہیں. ہم معاشرے کے جو کھاتے پیتے افراد ہیں، صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا، ان کے اندر یہ احساس اجاگر کرتے ہیں کہ آپ زندگی میں ایک شخص کو اپنا بنا لیں. اب دیکھیں نا، دنیا کی آبادی 8 ارب لوگوں پر مشتمل، تو 2 ارب لوگ ایسے ہیں جن کو رات کو کھانا نہیں ملتا ہے، یا $1 سے $2 میں وہ زندہ ہیں. اگر ٹاپ کا 2 ارب باٹم کے 2 ارب سے مواخات کر لے تو یہ دنیا کے ان کے تو چھوٹے سے ایفرٹس لیکن اس کی لائف میں بڑا چینج آ جائے. تو یہ بظاہر آپ کو آئیڈیلزم لگے گا، لیکن میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ آئیڈیلزم سے کی جانے والی ضد کا نام ہے. واہ، بہت خوبصورت لائن. تو زندگی جو ہے وہ آئیڈیلزم کا ہی نام ہے نا. تو آئیڈیلزم کے سہارے ہی ہم زندگی بسر کریں گے. آپ کس کو آئیڈلائز کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں سب سے بڑی جو شخصیت کو آئیڈلائز کرتا ہوں وہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ وہ ایک مکمل جو ہے نا انسانی صفات کی انتہا ہیں. کمپیشن میں، گیونگ میں، اسٹیڈ فاسٹنس میں، انٹیگریٹی میں، آنیسٹی میں، اخلاص میں، توحید میں، دینے میں، محبت میں. یعنی زندگی کے کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جہاں سے ہم ان سے روشنی حاصل نہیں کر سکتے. تو ان کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان کے نقوش ہائے قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ان کے بعد کمپینینز ہیں، ان کے بعد بہت سے اور لوگ ہیں. پھر اگر آپ کنٹمپریری حالات کے حوالے سے مجھ سے پوچھیں تو بہت سے لوگ ہیں. نیلسن منڈیلا ہیں، مارٹن لوتھر کنگ ہے، قائد اعظم ہیں، علامہ اقبال ہیں. تو خوبیاں تھوڑی سب سے آپ کو، مطلب یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک گلستاں ہے جس میں ہر رنگ کا پھول ہے. تو آپ کمپیشن کہیں سے سیکھتے ہیں، درد مندی کہیں سے لیتے ہیں، کمیونیکیشن سکلز کہیں سے لیتے ہیں، ٹیم ورکنگ کی جو ٹیم بلڈنگ کی جو صلاحیت ہے وہ کہیں سے لیتے ہیں، اور انٹیگریٹی کہیں سے آتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ چنتے ہیں نا معاشرے سے. تو یہ جو شخصیات ہیں یہ کتابوں میں بھی ملتی ہیں، زندگی میں بھی ملتی ہیں. بالکل. جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی شخصیت کتابوں میں، ان کی خوبیاں ان سے ہم، سر سید احمد خان سے ہم سیکھتے ہیں، اور اپنے بڑے بڑے زعماء سے ہم سیکھتے ہیں. دیکھیں، جو کسے کہتے ہیں نا کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی میراث ہے، کہیں سے بھی مل جائے. واقعی بس اوپننس ہونی چاہیے اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے. اس طرح کی سوچ مجھے لگتا ہے ایسے راتوں رات تو بلٹ ہوتی نہیں ہے. یقیناً آپ کے پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا، ان کی تربیت جس طرح سے انہوں نے آپ کی ہے. تو کوئی ایسی چائلڈہڈ میموری جس نے اس طرح کے ایتھوس کو اسٹیبلش کرنے میں آپ کی مدد کی، اور وہ آپ ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ لیکن نازیہ، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ بچپن سے ہی آپ سیکھتے ہیں، ماں باپ سے سیکھتے ہیں، بہن بھائیوں سے سیکھتے ہیں، دوستوں سے سیکھتے ہیں، استادوں سے سیکھتے ہیں. مجھے بچپن میں میرے ایک استاد نے ایک شعر یاد دلایا تھا. اس وقت میں 7-8 برس کا ہوں گا، مجھے اس شعر کے معنی بھی نہیں آتے تھے. جب میں پھر کالج یونیورسٹی میں پہنچا تو مجھے اس کے معنی آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر نے میری شخصیت اور میرے مزاج کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کیا. وہ شعر میرا سایہ ہے، میرے لیے ایک چھتری کا کام دیتا ہے. میں اس کی پناہ میں رہتا ہوں، اس کے حصار میں رہتا ہوں. وہ شعر ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یعنی جو اہل فرنگ کی دانش اور فہم و فراست میری آنکھوں کو چندھیا نہیں سکتی. میں ان سے سیکھ سکتا ہوں لیکن مروب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میری آنکھوں کا سرما جو ہے وہ خاک مدینہ اور نجف ہے. تو یہ ایک مسلسل ایک میرے ہم رکاب رہتا ہے یہ شعر یا خیال خوشبو کی طرح. اور میں جب بھی کوئی
کام کرتا ہوں تو مجھے ایک طاقت ملتی ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. آپ کا بہت ہی اسٹرانگ ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے ایجوکیشنل فیلڈ میں، تو کسی ایسے اسٹوڈنٹ کی کوئی کہانی دیٹ اسٹینڈس آؤٹ اور آپ کے دل کو اٹ فلس ود پرائڈ، تو وہ آپ کو شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے، بہت سارے لوگ مطلب بچے ہیں، پڑھتے ہیں، جب وہ کسی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر محبت کرتے ہیں، پھر کسی اور بچے کو وہ پڑھانے لگتے ہیں. تو ایک بچہ اس طرح آیا، وہ کسی دور دراز علاقے کا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ جب تم پڑھ لکھ کے بہت بڑے افسر بن جاؤ گے پھر تو ہمیں ملو گے بھی نہیں. تو اس نے مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، ہمیں آدمیت سے انسانیت کی طرف لے کے آتے ہیں. تو اگر میں کوئی بہت بڑا افسر بنوں گا تو اپنے ماں باپ کے پاس بعد میں جاؤں گا، پہلے آپ کو ملنے آؤں گا. اب اس اظہار تشکر کے انداز کے بعد کون ہے جو نہیں کہے گا کہ مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے. بیوٹیفل. دیکھیے، سننے میں اور کہنے میں شاید آسان ہے لیکن کرنے میں کافی مشکل ہے. تو ہم شیور اس فاؤنڈیشن کو رن کرنے میں آپ کو چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا. کس طرح کے چیلنجز کو آپ زیادہ فیس کرتے ہیں، اور کیا کبھی کوئی ایسا موڈ بھی آیا جہاں آپ کو لگا یو فیلٹ یو جسٹ وانٹ ٹو گیو اپ؟ نہیں، ایسا نہیں کبھی. الحمدللہ ایسا کبھی موقع نہیں آیا. مسائل تو آتے رہتے ہیں، اور مسائل تو جو ہے نا یہ ہمارے شوق کو اور فزوں تر کرتے ہیں. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ ایسا نہیں ہے. ایک اور شعر سناتا ہوں، مجھے شعر اچھے لگتے ہیں. سخت یہ سفر سے بہت تنگ پر منیر، گھر کو پلٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں. یعنی تنگیاں تو آتی ہیں، مشکلیں تو آتی. جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ سیدھے راستے پہ، اور یہ یقین ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہے، تو پھر مشکلات تو آتی ہیں اور وہ چلی جاتی ہیں. بادل آتے ہیں سورج کے سامنے اور پھر سورج نکل آتا ہے. تو یہ تو قانونی فطرت ہے. بہت اچھے. آپ کمال کے آتھر ہیں، آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں. آئی تھنک آؤٹ آف 9 books that you have authored, which one book really resonates your personal life? دیکھیے، یہ تو کتابیں تو پھر جس طرح بچوں کی طرح ہوتی ہیں نا کہ آپ کو سارے بچے اچھے لگتے ہیں. تو اصل میں اگر میری شخصیت کے حوالے سے آپ جاننا چاہتی ہیں تو 2 کتابیں ہیں. ایک ہے اخوت کا سفر، جس میں پوری اخوت کی کہانی ہے آغاز سے، اور ایک ہے کتاب جس کا نام ہے 4 آدمی. یعنی وہ 4 لوگوں کی کہانی ہے، اس میں ایک میری کہانی بھی ہے. تو یہ 2 کتابیں اگر کوئی پڑھ لے تو وہ جان سکتا ہے کہ اخوت کی بنیاد کیسی رکھی گئی، کس طرح لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اور کیسے معاشرے نے ہمارا ساتھ دیا، کیسے راہ کی مشکلات جو ہے وہ دور ہوئیں، اور کس طریقے سے ہم ایک یقین محکم کے ساتھ آگے بڑھے. تو یہ وہاں سے آپ کو اس تحریک کا اور اس حوالے سے کچھ میرا اور میرے دوستوں کا یہ پورا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ جو ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی اویلیبل ہیں، کوئی پڑھنا چاہے ای بکس بھی؟ جی ہاں، وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے akhowat.org.book وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اس پہ آپ لے لیں، اس پہ آپ کو مل سکتے ہیں. کوئی زندگی کا ایسا چیپٹر جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی لکھنا باقی ہے؟ جی، ایک ہماری خواہش ہے، ہم ایک صدقات فنڈ بنانا چاہتے ہیں. اس صدقات فنڈ کا مقصد یہ ہوگا کہ بہت بڑا فنڈ جس میں لوگ صدقہ دیں. آپ 1 ریال دے دیں ہر روز کا، کوئی شخص $1 دے دے، کوئی شخص 1 پاؤنڈ دے دے، کوئی شخص 1 روپیہ دے دے. تو یہ جو صدقات ہیں نا، صدقات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں اور سود کو کم کرتا ہوں. اگر آپ نے اس دنیا سے سود کو ختم کرنا ہے، یعنی خدا سے جنگ نہیں کرنی، تو پھر آپ کو صدقات کا نظام قائم کرنا پڑے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ بہت سے پیسوں کے ساتھ ایک فنڈ بنے، صدقات فنڈ اس کا نام ہو، اور بڑے دیانتدار لوگ اس کے کسٹوڈین ہوں. تو وہ جو فنڈ بنے گا اس میں سے لوگوں کی ضروریات کے لیے ہم قرض حسن دیں گے. ان کو تعلیم کے لیے قرض حسن ملے گا، کاروبار کے لیے ملے گا، زراعت کے لیے ملے گا، لائف سٹاک کے لیے ملے گا، گھر کی تعمیر کے لیے ملے گا، سماجی ضروریات کے لیے ملے گا، خدا نخواستہ بیماری کی صورت میں، یا آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر بچیوں کی شادی کے لیے فوری طور پر ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو صدقات فنڈ ہیں لوگوں کی محبت کا اظہار ہوں گے، اور اس سے ان لوگوں کی ضروریات پوری ہوں گی جو بھیک نہیں مانگتے، قرض لیتے ہیں، قرض حسن لیتے ہیں. جیسے میں اپنے بھائی کو دیتا ہوں ضرورت کے وقت، اتنے ہی پیسے واپس لیتا ہوں. تو یہ ایک صدقات فنڈ کے نام سے ہم ایک بنانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے پھر یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہوگا، ہر دنیا کا ملک میں یہ فنڈ بن سکتا ہے.
ہم نے تو ایک تصور دیا ہے نا، اس تصور کو اہل دل، وہ جو کہتے ہیں نا، غالب نے کہا کہ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، تو جہاں بھی کوئی بیٹھا ہے وہاں پر دینے والے تو موجود ہیں، ضرورت مند بھی موجود ہے، تو ایک صدقات فنڈ بنا دیں اور لوگوں کو یہ پیسے قرض حسن کی صورت میں دیتے چلے جائیں، ان کی عزت نفس پہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ اور ایک اور میں بات بتاؤں، قرض حسن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب واپس کرو تو اگر توفیق ہو تو تحفے کے ساتھ واپس کرو، تو گویا یہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ ایک اب ہماری خواہش ہے کہ دنیا بھر کے لیے جو یہ نظام ہے صدقات کا وہ قائم کیا جائے، اور سود اگر کم ہونا ہے تو وہ صدقات سے کم ہونا ہے، اور کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ بہت ہی خوبصورت سوچ، اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ کو اور زیادہ مزید جو ہے وہ اسٹرانگ کریں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ نوبل پیس پرائز نامینیشن ان 2022، اسے آپ نے کیسے دیکھا؟ اینڈ آئی ایم شیور دیٹ دس مسٹ ہیو ایووکڈ یور ایموشنز، تو کس طرح سے اس نے آپ کی اپروچ کو اور زیادہ اسٹرانگ کیا ٹورڈز پاورٹی ایلیویشن؟ نہیں، آپ سچ پوچھتے ہیں تو اٹ از ناٹ ایٹ آل این ایکسائٹمنٹ فار می۔ ریئلی؟ کیوں؟ مطلب مجھے انعام کس سے چاہیے؟ مجھے انعام اپنے رب سے چاہیے۔ تو میرا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ کام مکمل ہو، اور میں جب اپنے رب کے حضور پیش ہوں تو کہہ سکوں کہ یہ میں چند پھول تمہاری درگاہ میں تمہارے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جب آپ خدا سے مانگتے ہیں نا تو پھر دنیا کی چیزیں جو آپ کو چھوٹی لگتی ہیں یہ خود بخود ملتی چلی جاتی ہیں۔ آپ جب آپ ان سے بے نیاز ہوتے ہیں تو پھر یہ چیزیں آپ کے پیچھے خود بخود آتی ہیں۔ تو میرا بنیادی مقصد یہی ہے کہ میں اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے کام کروں۔ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے وقت نکالا اور FM 107 کی ٹیم سے بات چیت کی۔ جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ایک میسج ہمارے تمام لسنرز کے لیے۔ جی، میں پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میسج یہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ مواخات سے خوبصورت بنے گی، یہ مارکیٹ اکانومی سے، کیپٹلزم سے یا میری دولت سے یہ نہیں۔ اس دھرتی پہ جو کچھ ہے رب کا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے، تو جو کچھ ہمیں ملا ہمیں اس میں دوسروں کو اس کا حصہ دار بنانا چاہیے، اور جو کچھ ہماری ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ کیا بات ہے، تھینک یو سو مچ سر۔ اسی کے ساتھ اب وقت آپ سے اجازت کا، اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان سے کرائیں گے آپ کی ملاقات۔ سنتے رہیے FM 107 دل سے دیسی۔